ایک سوال واجد حمید صاحب نے کیا تھا کہ عدت میں روزہ رکھا جائے گا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ سوگ والی خاتون کے روزے کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیے واجد حمید صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ والی عورت کے جو احکامات بیان کیے ہیں ان میں روزے کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے، یعنی جو خصوصی احکامات عدت والی عورت کے لیے ہوتے ہیں ان میں روزے کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سوگ والی عورت نماز پڑھے گی، سوگ والی عورت روزہ رکھے گی، سوگ والی عورت، عدت والی عورت قرآن پڑھے گی، الا یہ کہ وہ حالت حیض یا جنابت میں ہو، کسی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا ہو، ایسی حالت میں ہو تو پھر وہ نماز، روزہ اور قرآن نہیں پڑھے گی۔ ہاں جی، اگر وہ عارضی طور پر ایسی حالت میں مبتلا ہوئی ہے تو پھر قرآن نہیں پڑھے گی، اس حالت میں غسل کر کے نماز روزہ کرے گی۔ روزہ غسل جنابت کرنے کے بغیر بھی رکھا جا سکتا ہے، نماز کے لیے غسل جنابت ضروری ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عدت والی عورت کے حوالے سے روزے کے کوئی خاص احکامات نہیں ہیں، بلکہ سمپلی عام عورتوں کی طرح، جس طرح عام عورتیں روزہ رکھتی ہیں، عام عورتیں نماز پڑھتی ہیں، عام عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، بالکل وہی احکامات ہیں۔ روزے پر کوئی اثر عدت کا نہیں پڑتا اور عدت کی وجہ سے روزے کی معافی بھی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی خاتون بیچاری بیمار ہے یا وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے تو اس کے لیے تو روزے کی رخصت اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے۔ اگر وہ دائمی بیمار ہے تو فدیہ دے کر اپنے روزے کو اللہ رب العزت سے معاف کروا سکتی ہے۔ اگر وہ عارضی طور پر بیمار ہے تو وہ آئندہ دنوں میں جب صحت مند ہو جائے گی تو روزہ رکھ لے گی۔ عدت کی وجہ سے روزے یا نماز وغیرہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔